बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुश आमदीद। पानी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खासी नाराज़ नज़र आती है। दोनों सूबे आमने सामने आ चुके हैं। निसार खोड़ो साहब का ये कहना है पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग, उसके बाद महंगाई पर हमारे ऊपर बोझ, और उसके बाद अब पानी का मसला। कतन नहीं मानेंगे और सिंध के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे भर में इसके हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि सबके साथ अमन और इंसाफ के साथ जो है वो फैसला किया जाएगा, अमन को बरकरार रखा जाए और इंसाफ और बराबरी सबको दी जाएगी। फरह खबीर साहब का ये कहना है कि ये साल जो है, इस साल में हम इंशाल्लाह मज़ीद जो हैं डैम्स जो हैं उनका काम शुरू करवाएंगे और आगे आने वाली जो दिहाई है वो इंशाल्लाह डैम्स की दिहाई को उन्होंने करार दे दी है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है क्या वो अफ़वाम व तफ़हीम से इन दो सूबों के दरमियान में मामले को तय कर पाएगी। वज़ीर आपाशी जो मोहसिन लगारी साहब है, उनका ये कहना है कि हुकूमत किसी किसान का हक नहीं मारेगी, इंसाफ से फैसला किया जाएगा। फिर कुछ बात करेंगे जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 2 महीने के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि ये इलेक्शन मुलतवी करवाने के पीछे हुकूमत की एक चाल है, क्योंकि वो धांधली करना चाहते हैं। PDM के हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अगर अपना रवैया दुरुस्त कर लेते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर वापस आ सकते हैं, वरना उनके लिए जगह बाकी नहीं है। फिर कुछ बात करेंगे जी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया है। जुल्फी बुखारी बैरून मुल्क जा चुके हैं, क्या वतन वापस आएंगे? इमरान खान साहब इस हवाले से क्या फैसला करेंगे और क्या रिपोर्ट सामने आएगी? इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वहीद आलम साहब। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। सबसे पहले उज़मा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, अपने पैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुए। आपसे पूछना चाहूँगी, हुकूमत के अगर हवाले से बात की जाए तो कारकर्दगी को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत कम अरसा गुजरा, लेकिन इस कम अरसे में क्या आप समझती हैं कि आप लोगों को डिलीवर करने में कामयाब रहे? और अब इस वक्त अगर देखा जाए जो सिचुएशन बन चुकी है, पंजाब और सिंध आमने सामने खड़े हैं और डैम्स के ऊपर, पानी के ऊपर लड़ाई की जा रही है, इस इशू को किस तरह से देखा जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज, एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपने ये स्टार्ट किया है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप बहुत कामयाबी आपको अल्लाह ताला नवाजेंगे उससे। आपने मुझसे 2 सवाल किए, एक तो हमारी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी के मुतालिक और दूसरा पानी के मुतालिक। हमारा जो हमने जब हुकूमत संभाली 2018 में, तो जो पिछले 35 साल का जो गन था उसको साफ करते करते हमें टाइम लग गया। हमें जो पॉलिसी डायरेक्शंस थी वो हमने इम्प्लीमेंटेशन जब की तो हम पता चला कि जी ये 1 दिन का या 100 दिन का काम नहीं है। अब 3 साल आने को आए हैं और अगर आप पीछे शौकत तरीन साहब की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो हमारा ग्रोथ रेट जो एंटिसिपेटेड है वो 3.94 है और ये कोविड के बावजूद ये है। आप देखें कि हमारी जो करंट अकाउंट का जो डिफिसिट था, जो कि ये 19.5 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीनों से अब सरप्लस में जा रहा है। आप हमारी रिमिटेंसेस को देखें तो 17 अरब डॉलर से बढ़ के 27 अरब डॉलर पे हमारा जो FBR का टारगेट है पिछले 2 महीने में, वो हमारी जो तवक्कुआत से भी बढ़ गया है। लेकिन उज़मा साहिबा, आज जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क्स रहे हैं कि IMF से कर्जा लेकर अगर तनख्वाहें दी जाएंगी तो ये बात गलत साबित होगी। देखें, IMF के जो चंगल में तो हमें कौन फंसा के गया? वो लोग जो कि 21 दफ़ा IMF गए, हमें इस तरफ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। कोई हमारे इन्होंने कोई रेवेन्यू जमा करने का कोई सिस्टम ही नहीं छोड़ा था, टैक्स देने का तो कल्चर ही नहीं हमारे मुल्क में। सिर्फ 8 लाख लोग टैक्स देते थे, बाकी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। मुल्क चलाने के लिए कर्जे लेना जरूरी हो चुके हैं। नहीं, वो आप देखें ना, क्लियर हिसाब है, 4,500 अरब जो है वो फेडरल हुकूमत का रेवेन्यू आता है। स्ट्रेट अवे उसमें से 2.5 अरब 2,500 अरब जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। बाकी NFC अवार्ड में सारे सूबे ले जाते हैं। तो फेडरल हुकूमत के पास, सेंटर के पास बचता क्या है? कुछ भी नहीं। तो रेवेन्यू तो है नहीं। अब किस तरह से आपने सारे इदारे भी चलाने हैं, किस तरह से आपने तनख्वाहें देनी है? लेकिन अगर हमने 3 साल में
$21 बिलियन कर्जा लिया तो $28 बिलियन वापस भी किया जी, यानी कि हम जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा हम वापस कर रहे हैं। और इस वक्त डॉलर हमारा जो है वो 165 से अल्हम्दुलिल्लाह 155 पे मार्केट फोर्सेस के मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो रुपी है अब एक्चुअल वैल्यू उसकी बढ़ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स अब ठीक हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। फिर हम इसके ये उम्मीद समरात रखें- अब माइक्रो लेवल पे भी फिर आने ये हम शुरू उम्मीद रखें होंगे। उस्मा साहिबा के जो आने वाला बजट है वो अवाम दोस्त बजट होगा। बिल्कुल जी, कोई उसमें इजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि पंजाब में तो टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा लग चुके हुए हैं। देखें पंजाब में तो 50 अरब की टैक्स छूट दी जा रही है। हम लोग इंडस्ट्रीज को थ्रू स्पेशल जोन्स हम लोग उनको इनकरेज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 200 मिल्स ये छोड़ के गए थे जो बंद हो गई थी, अब एक ना मजदूर वहाँ पे मिलता है, सबको नौकरियां मिल गई हैं। सारी जो मिल्स हैं वो फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंडिया से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ने कोविड का इतना अच्छा तरीके से उसको कंट्रोल भी किया है और हमारी मईशत का पहिया भी चल रहा है। वहीद आलम साहब, मईशत का पहिया कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, आप इस बात से कितना इत्तफाक करते हैं? मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, क्या ये अवाम दोस्त बजट लाने में कामयाब रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, इस वक्त दो सूबे आमने सामने आके खड़े हो चुके हुए हैं, इन दो सूबों के दरमियान आप क्या समझते हैं किस तरह से मामला तय पाएंगे और पानी के इशू को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? बात यह है कि इन्होंने जो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई है जी, मैं इनकी कारकर्दगी से किसी भी सतह पर मुतफिक नहीं हूँ। ये तो ऐसे ही सारा कुछ चल रहा है जिस तरह इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहे थे कि भाई IMF से कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, और अब उसी के पास चले गए। साहिबा कह रही हैं कि आप इससे पहले जो लोग थे उन्होंने तो कर्जों की रवायत को बरकरार रखा हुआ था, इसलिए हमें कर्जे लेने पड़े। देखें, जब ये कंटेनर पर खड़े होकर ये सारी बातें कह रहे थे, इन्हें मालूम था, जी, इकोनॉमी इनके सामने थी, एक एक चीज एक इनके सामने थी कि कौन लोग थे, कहां से कर्जा लिया, कितना लिया, कोई चीज छुपी हुई नहीं थी। और यही लोगों को झूठ बता रहे थे, उसी को प्रोपेगेट कर रहे थे कि जी ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, जो कुछ हुआ है ये आपके सामने है। और उन्होंने खुद ही कहा था, इमरान खान साहब ने, अगर उन्हें ना पता होता कि IMF से कर्जा लेना है तो वो क्यों कहते मैं खुदकशी कर लूंगा कर्जा लेने की बजाय। बहरहाल खुदकशी तो बड़ी दूर की बात है। और फिर दूसरी बातें ये हैं कि इन्होंने जितनी बातें कहीं कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, आप यकीन करें स्टैटिस्टिक उठाकर देख लें, 1 करोड़ मजीद बेरोजगार हो गए हैं इनके दौरे हुकूमत में। ये तो बड़ी दूर की बात है कि नई नौकरियां क्रिएट करेंगे और वो देंगे। आप ये नहीं समझते, जैसे उस्मा साहिबा ने बताया कि हमारा डेफिसिट कहाँ पे था और वो आज कहाँ तक पहुंच गया, डॉलर की कीमत में कमी आ चुकी, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी उसका रिवाइवल हुआ है, आप इन तमाम क्रेडिट्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरी बात सुने, सब झूठ, कंप्लीटली झूठ। प्लान कर रहे हैं ये, जिस तरह पहले प्लान किया था इन्होंने कि मीडिया को लेकर, सबको लेकर ये चले कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ, उसी तरह ये अब प्लान कर रहे हैं। आप यकीन करें ये रिपोर्टें सामने आ जाएंगी। ये अभी ये बात कर रही थी ना कि 3.7 3.8, जहां बैठकर ये फैसला हुआ कि इकोनॉमी को ठीक दिखाना है, उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है यार, इस वक्त तो 1.6 है। उन्होंने कहा बहरहाल इसको दिखाना है। यानी आज से 1 महीना पहले तक यही वजीर खजाना ये इस माइशत को इतना बुरा कह रहे थे कि जिसकी इंतहा नहीं, और 1 महीने के अंदर अंदर वो माइशत ठीक भी हो गई और 1.7 से 3.8 पर भी आ रही, और अगले साल प्रेडिक्ट की जा रही है 4.8। आप जरा अंदाजा लगा लें कि क्या यह मुमकिन है कि आप 15 दिन पहले एक माइशत को हस्ब तनकीद बना रहे हो और फिर उसमें आप ये कहें कि उसमें बेहतरी आ गई है? ये नामुमकिन, ये बिल्कुल प्लान है। लिख यानी ये आपको नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा, चंद दिनों में रिपोर्टें आने शुरू हो गई हैं। और डॉन में इतना बड़ा कॉलम लिखा हुआ है कि इन्होंने ये किस तरह तैयार की और क्या किया इसको। कहीं पर हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं। तमाम बातें इन्होंने जितनी बनाई हैं वो फेक बनाई हैं, सिर्फ लोगों को बताने के लिए। वो मुझे याद आ रहा है जब इनकी हुकूमत आई ना, तो उस वक्त भी, क्योंकि इनके पास तो वजीर खजाना तो है नहीं जी। वजीर खजाना देखिए, पार्टी जब आती है ना, अपना MLA लेकर आती है जो वजीर खजाना होता है, या सेनेटर लेकर आती है। इनके पास अभी भी शौकत तरीन क्या है? कुछ भी नहीं है, एक भी बंदा नहीं था।
یعنی پہلے جو آئے اسد عمر تھے وہ تھے اپنا MNA بھی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں واقعی وہ سمجھدار آدمی بھی تھے, کر بھی سکتے تھے, لیکن بہرحال کہیں آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ کہیں وہ گورنر سندھ کے بھائی ہیں, مطلب آپ کی پارٹی نہیں, وہ ان کا وہ دیکھیں وہ تو نظریاتی, وہ ان کا نظریہ اور ہے, ان کا نظریہ اور ہے, اس لیے نہیں میں کہہ رہا, حقیقتاً بات ہے. میں نے اس شخص کے ساتھ کام بھی کیا ہے, میں سستی روٹی میں تھا تو قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو میرے ساتھ لگایا تھا. کچھ معاملات ایسے جو طے نہیں ہو رہے تھے, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, وہ اس قابل بھی تھا, اگر اسے ٹائم ملتا وقت ملتا تو وہ یقیناً کر لیتا, لیکن بہرحال وہ کچھ لوگوں کے لیے ناپسندیدہ تھا, اس لیے وہ معاملہ جو تھے وہ خراب ہو گئے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ بجٹ کیسے بنائیں گے, یہ فگر کیسے دے رہے ہیں. انہوں نے 4 وزیر خزانہ بدلے, 3 سیکٹری بدلے اور ایک ہی سیکٹری آج سے 15 دن پہلے بدلا ہے. یعنی جنہوں نے یہ بجٹ تیار کرنا ہوتا ہے, اب کوئی نیا 13 دن میں کیا کرے گا 15 دن میں نیا سیکٹری جو ہے. اچھا پھر انہوں نے 6 چیئرمین FBR بدلے. بابا جنہوں نے بجٹ بنانے ہیں, جنہوں نے فگر دینے ہیں, اب بار بار تو یہ کس طرح ممکن ہے. اور 3 انہوں نے وہ چیئرمین جو SECP جو وہ بدلے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ حکومت, ناہید حکومت, یہ کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو دے سکے. اور ریلیف کے لیے دیکھیں یہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ تنخواہیں جو IMF بجٹ سے لے کر دے رہے ہیں, ان کی تو کارکردگی یہ ہے کہ ہم 12واں 5 سالہ منصوبہ جو تھا ڈیولپمنٹ کا وہ چھوڑ کر گئے تھے, یہ اس پر عمل درآمد بھی نہیں کر سکے, اور نام ہی نہیں ہے 3 سال میں. یعنی 70-60 سال سے ہر حکومت بری تھی, اچھی تھی, اس کی آمریت تھی, وہ 5واں منصوبہ لے کر چلتے رہے. صرف تنقید کر رہے ہیں, وہی اپوزیشن کا رویہ انہوں نے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہے. خان صاحب کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے. بھائی صاحب اب سب سے بڑا جو سوال بن چکا ہے وہ 2 صوبے آمنے سامنے, ایک طرف پہ سندھ ہے اور ایک طرف پہ پنجاب ہے. پانی کے مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو پہلے سے طے شدہ ہیں یہ باتیں. جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ معاملات اٹھیں گے. اور اس کا جو سندھ ہے وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو پہلے سے طے شدہ ہے اس کے مطابق عمل درآمد کریں. آپ کسی بات پر نا, یہ حکومت جو ہے نا یہ کریٹ کرتی ہے, یعنی گندم کا بحران کریٹ کر دیا, کر دیا, چینی کا کر دیا, پیٹرول کا کر دیا, اب اس کا کر دیا, اس کا پانی کا کر دیا. اپنی جو ان کی بری کارکردگی ہے جس میں لوگ مر گئے ہیں, پس گئے, اس کو یہ لوگوں کی نظروں سے ہٹانے کے لیے ایک نیا جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں, کریٹ. عظمیٰ صاحبہ, آلریڈی آپ کی کارکردگی اتنی بری ہے, جان بوجھ کے آپ لوگ اس طرح کی چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے, کبھی آٹا نایاب ہو جاتا ہے, کبھی پیٹرول جو ہے وہ نظر نہیں آتا, قیمتیں اس کی آسمان کو چھونا شروع کر دیتی ہیں. اب پھر دوبارہ سے یہ پانی کا ایک مسئلہ کریٹ کر دیا گیا ہے. اس پانی کے مسئلے کو کیسے ڈیل کریں گے آپ لوگ؟ وحید عالم صاحب کو میں زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی. ان کے لیڈران نے ان کو جو سکھایا ہے ظاہر ان کے منہ سے وہی نکلتا ہے. جیسے ثنا بچہ کو انہوں نے کہا تھا باہر کون سی پراپرٹی, میری تو پاکستان میں بھی مریم نواز نے کہا تھا میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح ان کی حکومت نے ان کے لیڈران نے جھوٹ بولا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں شاید ہر حکومت جو پاکستان میں آئے گی وہ جھوٹ ہی بولے گی. سو میں ان کو بیچاروں کو زیادہ قصور نہیں دوں گی. دوسرے یہ بات کر رہے تھے کہ جی ان کے اتنے وزیر خزانہ بدلے, یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. تو ذرا ان سے پوچھے نا, نواز شریف جتنے سال رہے پرائم منسٹر, تو وزیر خارجہ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ اپنے جیب میں رکھ کے کیوں بیٹھے رہے تھے؟ جی ہمیں لگانے نہیں دیا گیا جس کو وہ وزیر خارجہ کا پورٹ فولیو دے دیتے. اور نمبر 2, ان سے یہ بھی پوچھ رہے کہ انہوں نے آئین پاکستان کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. MNA ہے, کانسٹیٹیوشن تو ان کو پڑھا ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ آپ جس مرضی کو پرائم منسٹر اپنی ٹیم میں ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں, جس مرضی کو وہ منسٹر رکھ سکتے ہیں, اور جتنی دفعہ چاہیں وہ بدل سکتے ہیں. تو اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. آپ غم فکر فاقہ نہ کریں ہماری حکومت کا. پرابلم انتظامی بات دیکھ لینا, ایک سیٹ پہ بیٹھا کام کر رہا مجھے بدل دیں گے, دوسرا بندہ آئے گا وہ کیا کرے گا؟ اب کامیاب نظر ان کو آ رہا ہے. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے سروائیول کا کیا بنے گا. ان کو اگلی جو الیکشن ہے اس میں بھی آپ لوگوں سے سب سے جو بڑا سوال آپ سے لوگوں سے کیا جاتا ہے, ایک سوال یا نشان ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم میں تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟
آئے دن قلمدان تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, سیکٹریز تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے, یا خان صاحب جو ہیں وہ فیصلے اتنی عجلت میں کر لیتے ہیں کہ انہیں بعد میں دیر میں سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ بندہ اس وزارت کے قابل نہیں تھا, اس سے یہ کام نہیں, اس سے یہ کام لے لینا چاہیے. خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں اور وہ ڈیلیوری اورینٹڈ ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو پورٹ فولیو دیا, اس کو پوری اتھارٹی دی, پوری منسٹری دی, لیکن ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے, تو ان کا ثواب دید ہے, وہ چینج کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو پاکستان کی عوام کو جواب دینا ہے نا. وہ تو جواب دے بیوروکریٹس کو تو نہیں ہے, نہ ہی وہ اپنے منسٹرز کو جواب دیں. وہ جواب دے کس کو ہیں؟ جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. دوسرے آپ نے پانی کا مجھے 2 دفعہ آپ سوال کر چکے ہیں, وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. خیر, پانی جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس کو آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. دیکھیں, پانی ایک قومی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ کسی صوبے کا نہیں ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہے, یہ ان کی سب سے ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ سب صوبوں کو ان کی جو بھی شیئر ہے اس کے مطابق پانی ملے, اور مل رہا ہے. پیچھے پانی کی ہمارے ملک میں قلت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ سندھ کی جو حکومت ہے, نہ جانے کیوں انہوں نے واہ ویلا مچانا شروع کر دیا ہے, جبکہ فہمیدہ مرزا کی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ بدین میں اور جیکب آباد میں ایک بوند پانی نہیں ہے. یہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے علاقوں میں دیتے ہیں پانی, باقی سندھ کو انہوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے. عظمیٰ صاحبہ, یہی بات ہے, پانی کو ہم بھی پولیٹیکل ایشوز نہیں بنا رہے ہیں, اس کو شامل کر رہے ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ جہاں پر اتنی زیادہ زندگیوں کا سوال ہو اور پانی سے منسلک, آپ کو پتہ ہے زندگی ہے, زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے, اور اگر پانی کا ایشو اس طرح سے سالو نہ ہوا تو ان چیزوں کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ آپ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے 35 سال کتنے ڈیم بنائے ہیں. انڈیا نے پچھلے 35 سال میں 5000 ڈیم بنائے ہیں. انہوں نے تو ایک کالا باغ جو ڈیم تھا اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا. اگر ڈیم وہ بن جاتا, اب ہمارا تو یہ اگلا ڈیکیڈ ہے ہی ڈیمز کا, کیونکہ ہماری تو ساری طرف توجہ ہی ڈیمز کی طرف ہوگی. ہائیڈل پاور, ہائیڈل, یہ مومن ڈیم, آشا ڈیم, یہ سارے 2018 اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں ٹینڈر موجود ہے. آپ پلیز اپنی باری پہ اگر بات کریں تو زیادہ اچھا ہے. میں نے تو آپ کو نہیں ڈسٹرب کیا. تو یہ ڈیمز جو ہے یہی ہماری سروائیول ہے پاکستان کی. ہمیں انرجی جو ہے وہ اتنی سستی مل سکتی ہے اگر ہم ہائیڈل پاور ڈیولپ کریں. ان کے زمانوں میں تو آئی پی پیز کو ہم نے, جو سب سے مہنگی بجلی ہے فرنس آئل سے جو بنتی ہے, اس کے ہتھے انہوں نے ہمیں چڑھا دیا. آج تک ہم ان آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز تک ہم نہیں دے پا رہے ہیں. یہ غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے. تو اس لیے اب ہم جو ہے, ہماری پالیسیز جو ہیں, ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ڈیمز کی طرف ہے, اور پانی کو خدارہ سیاست کی نظر نہ کریں. محسن لغاری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سے بیٹھ کے اوپن انویٹیشن دی ہے کہ سندھ کی حکومت آئے, ہمارے ایک وفد بھیجے, ہم ان کو بیٹھ کے ساری نیگوسیشن جو بھی ان کے تحفظات ہیں ہم سب دور کریں گے. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. لطیف کھوسہ صاحب, پانی کے معاملے پہ اگر بات کی جائے تو نثار کھوڑو صاحب کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی پورے سندھ میں اس بات پہ احتجاج کرے گی, اور حکومت کی جانب سے یہ کہنا ہے, عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں, وہ یہ فرما رہی ہیں کہ پانی کے ایشو کو جو ہے نا وہ سیاست کی نظر نہ کیا جائے. پورے صوبوں میں پانی کی تقسیم بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, پیچھے پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے, ڈیمز میں پانی کی کمی کی وجہ سے یہ قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, اس میں تو سیاست کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, یہ تو معیشت سے متعلق ہے. پانی ایک لائف لائن ہے پاکستان کی, جو بھی خطہ ہو, پانی اس کی زندگی سے جو ہے محیط ہے, زندگی اس پر جو ہے محیط ہے. تو پانی میں سیاست کا کیا دخل عمل آ گیا؟ دیکھیے, پانی کا جو ہے چونکہ ٹیل پر آتا ہے, سندھ ٹیل پر آتا ہے, اور جب تک آپ اس کو جو ہے ترسیل اس کی اسی انداز سے منصفانہ, جس طرح سے ہمارے پاکستان میں معاہدات طے ہو چکے ہوئے ہیں, تو اس طرح سے جب تک عملداری نہیں کریں گے تو ٹیل پر پانی نہیں پہنچ پائے گا. تو اس لیے بارشوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, گلیشیئر تو پگھلنا شروع ہو گئے, گرمی جب آئے گی تو ظاہر ہے گلیشیئر پگھلیں گے, اور گلیشیئر پگھلیں گے تو پانی جو ہے نیچے کو آئے گا, پانی جو ہے نیچے کو آئے گا. اگر اوپر سے آپ کی جو ہے آپ اس کو نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ٹیل جو ہے وہ تشنگی رہ جائے گی. اور سندھ میں تو پہلے ہی آپ دیکھیں ترپارکر کا علاقہ یا سندھ کا جتنا علاقہ ہے اس کی لائف لائن پانی ہے. اگر آپ دریاؤں کا منصفانہ پانی جو ہے جو سندھ کا حصہ ہے, اگر اس میں آپ
बुग़्ज़ करेंगे या अच्छा, आप किसी उज़मा साहिबा का वज़ीर ये से कहना है, उज़मा साहिबा का ये कहना है कि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट की है या कोई मैसेज शेयर किया है जिसमें वो ये बता रही हैं कि जी जैकबाबाद और बदीन इन इलाकों के अंदर जो है पानी की तरसील के हवाले से तो कोई काम ही नहीं किया जा रहा है, ये पानी सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान तबका जो है सिंध का वो अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए मांग रहा है या इस पर सियासत कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी मोहतरम है बहन जो है हमारी स्पीकर रही हैं, जब तक ये माशाल्लाह हमारे साथ थी तो उस वक्त तो ये भी यही कहती थी कि सिंध के हक को जो है वो दिया जाए, और उस वक्त तो ये माशाल्लाह जुल्फ़िकार मिर्जा साहब इनके जो हामिद नामदार थे वो भी हमारे ही हमनवा हुआ करते थे। अब अगर इन्होंने माशाल्लाह पीटीआई में चली गई है, इनका और एक मौक़िफ़ हो गया, उस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बात तो ये है कि अगर खुदारा इस पे सियासत ये लोग ना करें, मैं इनसे करूँगा सियासत ना करें, ये पाकिस्तान की मईशत का सवाल है, ये सिंध के जो है हकूक का सवाल है, सिंध की आवाम का सवाल है। सिंध की आवाम को न सिर्फ पानी बल्कि फसलों के लिए, उनके जानवरों के लिए, उनके इंसानों के लिए, उनकी जमीनों के लिए, उनके हारियों के लिए, उनकी हर जो है जो मईशत का हिस्सा आप जिसको भी कह लें, उसके लिए ये लाइफ लाइन है और ये लाजिम है। इसलिए इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब, हुकूमत सिंध का क्या मौक़िफ़ होगा, इस इशू को आप लोग किस तरह से सॉल्व कराएंगे और इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? हेलो, अगर आपकी इजाजत हो तो जी मैं एक बात जी उस्मा साहिबा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जी, जैसे मैंने बड़ी पंजाब- खूबसूरती से पंजाब- कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं है, जी। ये इंसानी जिंदगी से रिलेट एक इशू है और इसको सियासत की नजर ना किया जाए। जी, बहुत लतीफ़ खोसा साहब ने बिल्कुल ये सही कहा है, एंड आई टोटली एग्री विद हिम। और हमारा जो पंजाब असेंबली में जो 2 दिन पहले हमारा सेशन था, उसमें मोहसिन लगारी साहब ने और राजा बिशारत साहब ने दोनों ने कहा कि जो अफ़हाम व तफ़हीम से ये जो प्रॉब्लम है, जो भी कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दोनों प्रोविंसेस के वफ़द आएँ, आपस में बैठें टेबल पे और इसको अफ़हाम व तफ़हीम से तय करें, क्योंकि ये एक कौमी इम्पोर्टेंस है, इसके बगैर तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने इनवाइट किया है सिंध से वफ़द को, और अगर वो चाहें तो हमारा वफ़द यहाँ से उधर जा सकता है, ताकि मामलात बैठ के तो आपस में हम मिल के इसको सॉल्व करें। और ये हमारी यही एक तरीका है इसको करने का। पंजाब का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब बाकी सूबों को तमाम को लेके आगे चलता है। वो तो बलूचिस्तान के लिए भी हमने अपने फंड से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज वगैरह के लिए उनको मदद की है। तो हम बड़े भाई की तरह हैं, ऐसी कोई मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए सिंध को। वहीद आलम साहब, जब हम बात करते हैं सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से दूर किया जाएगा? और बिलख़ुसूस जैसे उन्होंने कहा कि सिंध टेल पे आता है, पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मुनसिफ़ाना तकसीम वैसी ही होनी चाहिए जैसे पहले होती चली आ रही थी। आप क्या कहेंगे कि इस इशू को मज़ीद हवा देने की बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से कैसे हल किया जा सकता है, अगर के पानी की किल्लत का मसला है तब भी? पहली बात तो यह है, मैंने से कहा कि ये तयशुदा मसला है, लेकिन अगर इसमें कोई वो समझते हैं कि पंजाब की तरफ से कोई वादा खिलाफ़ी हो रही है, तो ये बात दुरुस्त है कि इन्हें आपस में मिल बैठना चाहिए, मिल बैठकर उस मामले को हल कर लें और इसको बखूबी आगे लेकर चलें, ताकि जो पानी जिन लोगों को नहीं मिल रहा वो भी। अब मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहब की मैंने तकरीर पूरी सुनी, उन्हें बड़े जज्बात में, बड़े जोश में, बड़ी उसमें, लेकिन उसका मकसद तो सिर्फ उसका एक ही बात समझ आई, इनका ये कहना था क्योंकि पानी कम मिल रहा है इसलिए प्रॉपर उसकी तकसीम नहीं हो पा रही। ये उनका जो दूसरी पार्टी का जो मौक़िफ़ था वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है, आपस में मिल बैठना चाहिए और इसको तय कर लेना चाहिए कि जो पहले से तय है, अगर कोई मजीद कोई बात है तो आपस में बैठ कर ये तय कर लें। ठीक, उस वक्त कारदार साहब, बजट के हवाले से आप अपनी तैयारी किस तरह से देखती हैं? क्योंकि पानी के इशू के अगर हवाले से बात की जा रही है तो पानी के इशू के बाद बजट का जो एक बहुत बड़ा सवाल है, इस बजट के सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? और आपकी हुकूमत की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हम डैम्स बनाने जा रहे हैं, क्या डैम्स की तकमील हो जाएगी? देखिए, जो डैम्स की तकमील है वो 1 या 2 साल में नहीं होती, मुमकिन ही नहीं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं एक डैम को मुकम्मल होने में। आपको पता है कि सिर्फ जो हमारे 3 या 4 डैम्स हैं जो हमारे पास इस वक्त, मांगला है, तरबेला है, मतलब हमारे पास बहुत लिमिटेड डैम्स हैं। अब ये जो भाषा और मोमिन और ये सारे बन रहे हैं, इनको कम से कम आप अगले 5 से 10 साल में मुकम्मल होते हुए इंशाल्लाह ताला इनको आप देखेंगे। और पानी जो है वो हर किसान को हर खेत में
کیونکہ ہماری ایگریرین بیسڈ اکانومی ہے، نہایت ضروری ہے۔ سندھ میں جو بہت سارا کیوسک یعنی بہت زیادہ پانی ہے جو ضائع بھی چلا جاتا ہے، جو سمندر میں جو ہے چلا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے سوچنا ہے کہ کس طرح سے اس کو کنزرو کیا جائے اور کس طرح سے ہم مینگرووز وغیرہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کون سا دوسرا سوال پوچھا؟ ڈیمز کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ڈیمز آپ سمجھتی ہیں کہ 10 سال کے اندر جو آپ نے کہا کہ ایک لمبا عرصہ درکار ہے، تو کیا آپ لوگ اس کی تکمیل کے حوالے سے کوئی کام آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے؟ بالکل، ایک تو وہ جو ڈیم فنڈ جس کے متعلق بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں وہ بالکل وہیں کا وہیں ہے، اور وہ ہمارے ڈیم کے اوپر ہی استعمال ہو رہا ہے، اور ہمارا اگلا ڈیکیڈ ہے اس کو ڈیمز کا ڈیکیڈ ہم کہیں گے، اور ہماری ساری توجہ سولر انرجی اور ہائیڈل انرجی کی طرف ہوگی۔ اور بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ بجٹ کا آپ نے سوری پوچھا تھا۔ جو پنجاب کا خصوصاً جو بجٹ ہے، بلکہ فیڈرل کا بھی جو بجٹ ہے، وہ اس میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے، وہ عوام دوست بجٹ ہے۔ اس میں 50 ارب کی تو چھوٹ دی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے جو کسان ہیں، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو جو ان کی مشینری میں، ان کی جو ہماری انڈسٹریل زونز ہیں، ان میں کوئی ٹیکس نہیں، نہ کوئی بجلی، روزگار کے نہ مواقع کوئی آئیں گے۔ بجلی میں ہم قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اور آپ کو پتہ ہے کے پی میں آلریڈی 25% جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کی زندگی میں سہولت پیدا کریں گے۔ وحید عالم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر بات کی جاتی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو کشمیر الیکشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ این او سی کی وجہ سے جو الیکشن ہیں جو ڈیلے کیے گئے ہیں، یہ حکومت کا ایک ٹول ہے، یہ شاہد حقان عباسی صاحب کا کہنا ہے۔ میں پہلے نا تھوڑی سی ابھی کیونکہ باتیں ہو رہی تھیں جی تو جی آپ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کسی ایک بات پر متفق کیوں نہیں ہوتے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اصل میں نا ان کا جو یہ ہے نا، یہ چیمبر یہ خالی ہے۔ یہ ذرا کائنڈلی ان کو بولے کہ یہ پلیز آپ تھوڑی سی ڈیسنسی کی حد میں رہیں۔ میں اس پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ لطیف کوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے وہ آپ کے اسی طرح پرائم منسٹر ہیں جس طرح پورے پاکستان میں مانتا ہوں، بالکل پورے پاکستان کا میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ہے پرائم منسٹر تھوڑا لینگویج اپنا مہربانی کر کے میں اسی پوائنٹ آپ پہ ساری لطیف کوسا صاحب لائن پہ میں دوبارہ جوائن کریں۔ لطیف کوسا صاحب، حکومت سندھ جو ہے وہ اپنے اس مسئلے کو کس طرح سے سالو کروائے گی؟ جو آپ سے میں نے کوسچن پوچھا تھا، لائن ڈراپ ہو چکی ہوئی تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے، کیا لاہے عمل ہے؟ دونوں صوبوں کے مابین جو ہے وہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ کس طرح سے سالو ہوگا؟ لیکن سندھ ٹرانس معاہدہ پہلے ہی سے موجود ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر خدا را اس پہ کسی چیز پہ بھی سیاست نہ کیجیے گا، بجٹ پہ بھی سیاست مت کریں۔ دیکھیں جب آپ قیمتیں بڑھاتے جاتے ہیں، عوام بہت کرب اور صعوبت پہ ہے، اور پاکستان ایک جو ہے خوبصورت گلدستہ ہے، یہ نفرتوں کا متعامل نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور جو ہے بابا ہمارا پاکستان ہے، اس لیے کسی صوبے کا بھی استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ ٹرانس معاہدے پر عملداری ہونی چاہیے۔ بجٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ بہت سخت آئے گا، سبسڈی ساری یہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، عوام کو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے، آئی ایم ایف کی آپ کو ڈکٹیشن لینا پڑے گی، آپ گرے ایریا سے جو ہے ورنہ آپ اس پہ جانے، خدا را پاکستان کو نہ جانے دے۔ یہ ڈکٹیٹوریل ریجیم نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ آپ پارلیمان کو بے توقیر نہ کیجیے گا، آپ ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیجیے گا، سارے ہی محب وطن ہیں، سارے منتخب، ٹھیک ہے لطیف کوسا صاحب، وقت بھی مختصر ہے، میں چاہوں گی کہ میں آپ کا بھی موقف لے لوں۔ آواز ہے عوام کو، آپ سانجھی سوچ کے ذریعے ایک اچھی نہج پر لے کر جائیے گا اور بہتر فیصلے کیجیے گا۔ لطیف کوسا صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آپ کا موقف لینا چاہوں گی، پھر پینل کی طرف بڑھوں گی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ این او سی نے 2 مہینے کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی طرف سے اس کے اندر کوئی ٹول یا کوئی ٹیکٹس یوز کیے گئے ہیں؟ شاہد حقان عباسی صاحب کی بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے یہ دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے اس الیکشن میں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی بھی الیکشن اب کروانا پسند کرے گی، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی جو بائی الیکشن کروائے گئے ہیں ان میں حکومت کو
پسپائی ہوئی ہے اور ان کی اپنی جیتی ہوئی سیٹیں جو جن پر بائی الیکشن ہوا اس میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. تو اب یہ نہیں چاہتے یہ فیس سیونگ کے لیے نہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروانے. سپریم کورٹ نے بار بار ان کو کہا ہے کہ آرٹیکل 148 کی آپ نے جو ہے عملداری آپ پر واجب ہے کہ آپ جو ہے لوکل گورنمنٹ کو. اور اسی طرح آزاد کشمیر کے الیکشن سے بھی جب بار بار یہ تو کہتے تھے کہ الیکشن کی طرف توجہ دے وہ آپ کو نظر آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنا الیکشن سے فرار کر کے یہ جو ہے کوئی معیشت کو جو ہے مثبت نتائج پر اپنی پاؤں پر کھڑا کر کے کوئی عوام کو جو ہے سہولتیں دے کر اپنا گراف یا اپنا امیج جو ہے امپروو کر لیں گے. بہتر یہ ہے کہ یہ نفرتوں کی سیاست چھوڑ دیں, چور ڈاکو کہنا بند کر دیں. قانون اپنا وہ جو ہے خود ہی عملداری کرتی رہے گی قانون. آپ کم از کم ملک کی تو سوچیے گا, اپنی معیشت کی تو سوچیے گا, اپنے عوام کی تو سوچیے گا. ٹھیک ہو گیا کھوسا صاحب, میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. کلیکٹیوزم میں ہے پارلیمان میں مفاہمت کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنا, اسی میں بہتر ہے, اسی میں جو ہے حل نکلیں گے بہتری کی. ٹھیک ہو گیا کھوسا صاحب, میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. وحید عالم صاحب, کھوسا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اس بات تو قطعاً برداشت نہیں بلکہ کسی الیکشن کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کے متعمل نہیں ہے. آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, دیکھیں جیسے خاقان عباسی صاحب نے کہا, موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی بری ہے, وہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح پاکستان میں معاشی صورتحال جو ہے اور کس طرح لوگ گزارا کر رہے ہیں, یہ ہر چیز ان کے سامنے ہے. اور وہ یہی بات ہے. اور دوسری بات دیکھیں, یہ بات 100% درست ہے کہ یہ صرف اس لیے ملتوی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کر سکیں. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 دنوں میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے ٹکٹ الاٹ کر دیا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح گلگت بلتستان میں ہوا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ موجود تھے, انہیں لے کر ان کو ٹکٹ لگا دیا, وہ یہ ایک شروعات ہیں اس دھاندلی کی جو نظر آ رہی ہیں. پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی آپ دیکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آپ کو دوبارہ جوائن کرے؟ دوسری بات اس میں بیچ میں آتا ہوں. دوسری بات, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, تمام جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ وہاں قضاء کشمیر میں دھاندلی کرنا چاہتی ہے, اسی لیے سارا کچھ کھیل رہی ہے. اب دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے, بطور سیاسی ورکر میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے یہ اپنے جو پرابلم ہے, چھوٹے سے پرابلم ہے, اس کو سالو کر لیں اور یہ اکٹھے رہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کا جو گول ہے, جو مقصد ہے, وہ بہت بڑا ہے. آلریڈی حکومت آپ کے مطابق کارکردگی اس کی بری, اسے 5 سال پورے کرنے دیں. عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے تھے, عوام انہیں خود 5 سال بعد ریجیکٹ کر دیں گے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے کریں. ہم نے کب کہا کہ نہ 5 سال پورے کریں. کھوسا صاحب, پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی ہوگی. حقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے اگر آپ اپنی راہیں ٹھیک کر لیں اور اپنے راستے آپ لوگ جو اپنے ہم سے جدا کیے تھے, اگر آپ اپنے طور طریقے ٹھیک کرتے ہیں تو اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے پلیٹ فارم پہ واپس آ سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ بڑا اصول پر مبنی ہے. یہ ہمارے جو 23 نکات تھے ہم آج بھی اس پر قائم ہیں جو جس پر پی ڈی ایم کا وجود آیا تھا اور بنی تھی. اگر یہ جو ہے اس کے بعد کوئی اپنی اس میں طرح نکال کے کہتے ہیں کہ جناب جو لانگ مارچ کے ساتھ آپ مشروط کر دیتے ہیں استعفوں کو, ہم نے پہلے دن روز اول سے ہی استعفوں کے خلاف تھے. ہماری سی تھی جس کا میں خود ممبر ہوں, ہم نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ استعفے آخری آپشن کے طور پر ہوں گے اور ان کو کبھی بھی کسی تحریک سے, وہ جلسوں سے یا وہ جو ہے لانگ مارچ سے اس کو منسلک نہیں کیا جائے گا. جب انہوں نے منسلک کیا تو پھر ہم بھی اور پھر یہ سمجھتے ہیں کوئی ہیڈ ماسٹر ہے, یہ کوئی کسی پارٹی کو نوٹس دے سکتا ہے. تو یہ صحیح کرنے والی بات ہے. معافی یہ مانگے, ہم کیوں معافی, اور پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے بھائی معافی مانگو. اپوزیشن اپنا مثبت کردار ادا کرے, آج بھی ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ایشو اورینٹڈ پالیٹکس کریں. یہ جو ہے اس طرح سے پی ڈی ایم ہم بالکل ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم ایکسپلینیشن دیں گے اور یہ کوئی ایک طرفہ کاروائی کر کے کسی کو کسی پر جو ہے سب کا برتری ہے, تو
یہ ایسی چیزوں سے جو ہے اعتراض کرنا چاہیے ہمارے جو ہے مسلم لیگ نواز کے. پہلے مسلم لیگ نواز اپنے معاملات تو ٹھیک کر لیں کہ ان کی قیادت جو ہے کیا وہ مریم بی بی اور محترم نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یا محترم شہباز شریف صاحب اور خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں. یہ اپنے تضادات بھی ٹھیک کر لیں اور ان کا بھی نظر آنا چاہیے کہ قبلہ یکسو ہے تاکہ ایک ہی پالیسی پر تو چلے. پھر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کو ساروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اپوزیشن کو. وہ صرف مسلم لیگ نواز کے اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہو تو پھر آپ جتنی بھی جو ہے پارلیمان کے اندر پارٹیاں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, آپ ان ساروں کے ترجمان اور نمائندے ہوتے ہو اور سبھی کی سوچ کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم بالکل جو ہے اپوزیشن کریں گے, ہم اپوزیشن وہ کریں گے جو عوام کے فائدے کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے ہوگی, عوام کی بہبود کے لیے ہوگی. عوامی مسائل پر ہم جو ہے بالکل ساتھ دیں گے, ہر ایک کا ساتھ دیں گے. اور آپ کا موقف میرے پاس آ چکا ہے, یہ موقف میں آگے لے کے چلوں گی. جی عظمیٰ کارڈار صاحب, جیسے انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے, پی ڈی ایم کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ فائزہ, دو باتیں. ایک تو این سی او سی نے جو 2 مہینے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا ہے کہ یہ معیشت اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا ہے. کائنڈلی یہ میرے جو ارد گرد آپ کے جو سارے مہمان ہیں انڈیا کی طرف ایک نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ کووڈ میں کیا حالات ہیں. عید بھی اس دفعہ ہم لوگوں نے نہیں منا سکے کیونکہ, اور اس کا ثمرات مل گئے ہمیں کہ ہمارا دیکھیں دوبارہ سے معیشت کا پہیہ اسی طرح چل پڑا ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھر بند ہو جائے؟ پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں یہ غیر فطری اتحاد تھا اور یہ اسی لیے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. اس میں سے 11 میں سے ٹوٹل 4 یا 5 جماعتیں ہیں جو ویسے بھی پارلیمنٹ میں ہیں, اور جو 2 میجر ہیں. پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج میں بلیو کرتی ہے, یہ جو ہے یہ جلسوں کی اور یہ جو ساری استعفے ہیں ان کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ آپس میں کہیں بھی ان کا مشترکہ کوئی ان کا لائے عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو آپ قصہ پاری نہ سمجھیں. صحیح. وحید عالم صاحب, کون قیادت کر رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت؟ یہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ کیا آیا مریم نواز صاحبہ ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا پھر حقان عباسی صاحب کا گروپ کر رہا ہے؟ کون اس وقت جو ہے وہ صحیح کوئی گروپ نہیں ہے, ایک ہی گروپ ہے, وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. قائد محترم یا نواز شریف اس کے قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب اس کے صدر ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو شائعہ دیا تھا سم پارلیمنٹیرینز کو, وہ اسی لیے کہ تاکہ اس بجٹ میں جو گورنمنٹ کی طرف سے عوام کے لیے سختیاں آئیں گی اس کا ریلیف حاصل کیا جائے. اور ود ان پارلیمنٹ تمام جماعتوں کو قائد محترم یا شہباز شریف صاحب, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ وہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ بن سکے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی عظمیٰ صاحبہ, زلفی بخاری صاحب کہاں چلے گئے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کے ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, رنگ روڈ کا جو سکینڈل ہے وہ اب کل جو پرائم منسٹر نے قوم سے جب وہ بات کر رہے تھے فون پہ, تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ اس کی میں نے انویسٹیگیشن کے لیے میں نے آرڈر دے دیا ہے اور اس میں واقعی جو ہے کافی معاملات جو تھے وہ غلط ہوئے ہیں. یہ وہی زلفی بخاری صاحب ہیں جن کی تعریف کے پل باندھا کرتے تھے پرائم منسٹر. انہوں نے دیکھے نا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور جب اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آئے گی, اگر وہ اپنے آپ کو کلیئر کروا سکیں گے تو وہ بیرون ملک جا چکے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کس طرح سے آپ ٹرائل کریں گے یا کس طرح سے کوئی کیس چلائیں گے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ اگر گئے ہیں تو آ بھی جائیں گے واپس. اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ کل بھی پی ٹی آئی میں تھے, آج بھی پی ٹی آئی میں ہیں, ان کے کچھ کنسرنز ہیں جن کو آلریڈی ایڈریس کیا جا چکا ہے. وحید عالم صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ 9-2-11 ہو چکے ہیں, وطن واپسی کریں گے کیا؟ دیکھیں, ان کا جو ٹولہ ہے نا سارا پورے کا پورا, یہ جو باہر کا ٹولہ ہے یہ لوٹنے کے لیے ملک کو آیا ہے, گدھوں کی طرح آئے ہیں کہ لوٹ کر لے جائیں گے ملک کو. ان کا یہاں پر کچھ نہیں ہے, کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور یہی ہوا ہے. یعنی عمران خان صاحب کسی نے پوچھا کہ زلفی بخاری کا کاروبار کیا, کہتا مجھے نہیں پتا. او بابا لوگو, ان سے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے یہ پوچھو کہ عمران خان صاحب آپ کا کاروبار کیا ہے. کوئی لابھ لوگوں سے, عمران خان کا کوئی کاروبار تو پھر کہاں سے کھاتے ہیں, کہاں سے پیتے ہیں؟ اتنے اخراجات جو ہیں وہ بنی گالا کہ وہ کون پورے کرتا ہے؟ جا کے ان کے اثاثوں کی ڈیٹیل ہے وہاں سے. لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ کہ یہ وہی زلفی بخاری صاحب تھے جو کلیم کر رہے تھے کہ رنگ روڈ کے پاس ہماری ایک زمین بھی نہیں نکلے گی.
تو اب کتنی زمینیں سامنے آ اس کی آپ رپورٹ کے لیے انویسٹیگیشن کے بعد جو رپورٹ آئے گی نا اس کا ویٹ کریں, سب اور کھل کے سامنے آ ہم آپ سے جائے یہ گا. امید رکھیں کہ اگر زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ اگر مجرم قرار پاتے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی سزا انہیں دی جائے گی, جیسے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ ملک کا پیسہ لوٹ کر لے کر گئے جنہوں نے کرپشن کی ان کو سزا دی جائے گی. پرائم منسٹر عمران خان اکراس دا بورڈ پھر اپنے اکاؤنٹیبلٹی قریبی میں لوگوں بلیو کو کرتے ہیں, لوگوں کو وہ سزا دیں گے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں بلیو کرتے کہ اپوزیشن کو پکڑیں اور اپنوں کو چھوڑ دیں. صحیح. جس نے کرپشن اگر کی ہے وہ اس کو حساب دینا پڑے گا. آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جس نے کرپشن کی ہے اگر وہ حکومت کی صفوں میں موجود ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب کیا سٹانس لیں گے. اور اپوزیشن اس بات پہ پہلے دن سے جو ہے متحد کھڑی ہے کہ نیب کو اگر بات کی جائے تو نیب اس وقت اپوزیشن کو صرف ٹف ٹائم دے رہی ہے, لیکن حکومت میں موجود جو لوگ ہیں ان کے کسی بھی قسم کے کیسز اگر سامنے آج انہیں ٹف ٹائم نہیں دیا جا رہا, یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. اور زلفی بخاری صاحب وطن واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں, جو ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے, کیا رپورٹ سامنے آتی ہے, یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جانیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزن فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.